الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سورہ فرقان کا آخری رکوع جو 17 آیات پر مشتمل ہے، اس رکوع میں اللہ کریم نے اپنے محبوب بندوں کی 12 صفات بیان فرمائی ہیں کہ میرے محبوب بندے کون ہیں؟ جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، جنہیں اللہ نے خود اپنا بندہ کہا۔ ان میں سے 8 صفات میں نے کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جن کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر کے پھر اگلی صفات انشاءاللہ پڑھتے ہیں، تاکہ یہ ساری صفات ذہن نشین رہیں۔ رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، ان میں غرور اور تکبر نہیں ہوتا۔ دوسری صفت، جب اہل جہالت ان سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، الجھتے ہیں، تو وہ ان سے الجھتے نہیں بلکہ سلامتی کی بات کہہ کر شائستگی کے ساتھ ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے سجود و قیام کرتے ہیں۔ ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں گزرتی ہیں۔ چوتھی صفت، رحمان کے بندے راتوں کو اٹھ کر ایک طرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری کسی غلطی یا ہمارے کسی گناہ پر اللہ گرفت نہ فرما لے۔ اس لیے وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے دور رکھنا۔ اور ان کی 5ویں صفت، رحمان کے بندے نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخیل ہوتے ہیں۔
بلکہ دونوں کے درمیان اپنے مال کو میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں۔ چھٹی صفت جس کا تعلق عقیدے سے، بنیادی عقیدے سے، رحمان کے بندے اللہ کے سوا غائبانہ کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، وہ پکارتے ہیں کسی مصیبت میں، مشکل میں تو صرف کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور صرف وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، وہ زنا کا ارتکاب بھی نہیں کرتے۔ آج ہم رحمان کے بندوں کی 9ویں صفت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی چاہے وہ عدالت میں ہو، چاہے وہ کسی عام مجلس میں ہو، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جھوٹی گواہی دینا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ کس حد تک ہماری عدالتوں میں سچی گواہیاں دی جا رہی ہیں، سوائے گنے چنے لوگوں کے جن پہ اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہاں بھی حق کی گواہی دینے سے وہ کبھی باز نہیں آئے۔ جھوٹی گواہی ایک بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کا دوسرا معنی والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ جھوٹی گواہی دینا تو دور کی بات ہے، جہاں کوئی جھوٹ کی مجلس ہے، باطل کی کوئی محفل ہے، وہاں بھی وہ شریک نہیں ہوتے۔ زور کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس میں مفسرین نے بڑی بحث کی ہے۔ کوئی ناچ گانے کی محفل ہے، شراب کباب کی محفل ہے، کوئی بے حیائی کا کام ہے، کوئی لہو و لعب ہے، یا کوئی ایسا کام جو ایک مومن بندے کے وقار اور سنجیدگی کے خلاف ہے، رحمان کے بندے ان میں سے کسی بھی مجلس میں شریک نہیں ہوتے۔ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے کسی ایسی جگہ پر اپنی موجودگی گوارا بھی نہیں کرتے جہاں پہ جھوٹ بولا جا رہا ہو یا جھوٹ پر مبنی کوئی دھندا ہو رہا ہو۔ 10ویں صفت وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر لغو اور بیہودہ مجلسوں پر کبھی اتفاقاً گزر بھی ہو جائے تو وہاں سے شرافت اور سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں یہ صفات نصیب فرمائے۔ سورہ فرقان سے قریب قریب ہے سورہ مومنون۔ سورہ مومنون میں بھی اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک صفت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو لغو اور فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی فضول کام بالارادہ تو وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ہاں
اللہ کریم فرماتے ہیں میں تمہیں اپنے خاص بندوں کی اس سے بھی اگلی کیفیت بتانا چاہتا ہوں۔ خود فضول کام کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کہیں وہ ایسی مجلسیں ہیں، جھوٹی مجلسیں، وہاں سے ان کا گزر ہو رہا ہے تو اس مجلس سے بھی وہ شرافت کے ساتھ سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں، وہاں بھی نہیں کھڑے ہوتے۔ اس کی آپ ایک مثال سمجھ لیں، آپ کہیں راستے پہ جا رہے ہیں، آگے چل کر ایک مداری کھڑا ہے، لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے، آپ وہاں سے سیدھے گزر جاتے ہیں، اس کے پاس کھڑے نہیں ہوتے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے، بلکہ اپنا دامن بچا کر سیدھے آگے اپنے مقصود کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ ہے مرو باللغو، ایک لغو کام کے پاس سے سیدھا گزر جانا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لغو یہ گناہ نہیں ہے، لغو گناہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایسا عمل یا کام جو بے فائدہ اور فضول ہو، جس سے نہ آپ کا کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی ضرورت متعلق ہو، اس کام کو لغو کہتے ہیں، فضول کام۔ اب فضول کام میں وقت ضائع ہوتا ہے، اور یہ وقت انسان کے پاس ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھا کر انسان اپنی آخرت سنوار سکتا ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھا کر انسان جنت حاصل کر سکتا ہے، اور جو اس وقت کو فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں وہ گویا اپنی آخرت ضائع کر رہے ہیں۔ اور مومن شخص وہ زندگی کے ایک ایک گھڑی کو، زندگی کے ایک ایک لمحے کی اس کے ہاں ایک اہمیت ہے، احساس ہے، وہ ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اسے اپنی شخصیت کی تعمیر اور آخرت کے اجر و ثواب کے حصول کے لیے اپنے وقت کو صرف کرتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کریم آپ کو وقت کی فراغت والی نعمت نصیب فرمائے، ایسا وقت ہے آپ کے پاس جس میں آپ کو کوئی کام کاج نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہے، نہ کوئی اپنے دکان کی سیٹنگ کا کام ہے، نہ کوئی گاہک ہے بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں ہے، فری وقت ہے، آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، فری وقت ہے، تو اپنے اس فری وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت میں آپ اللہ کا ذکر کریں۔ یہ فری وقت جو آج اللہ نے دنیا میں ہمیں دیا ہے، اس وقت میں قرآن کی تلاوت کریں، سیرت کی کوئی کتاب اپنے پاس رکھیں۔ بعض دکانداروں کو میں دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اپنے پاس سیرت کی کتاب رکھی ہوئی ہے، جب کوئی گاہک نہیں ہوتا تو سیرت کی کتاب کھول کے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اس فری وقت میں مطالعہ کریں، صحابہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں۔ مومن کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، آخرت میں جا کے بندے کا ایک بھی لمحہ جو اللہ کے ذکر سے خالی گزرا تھا، بندہ اس پہ افسوس کرے گا۔ اس لیے مومن بندہ جب ایک لمحے میں سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگاتے ہیں۔ اس لیے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج وقت کے ضیاع کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ وقت بعض اوقات ہم موبائل پہ فیس بک دیکھنے میں ضائع کرتے ہیں،
رات کو 1 بجے تک۔ کبھی یہ اپنا قیمتی وقت جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے، فارغ وقت ہے، اس پہ موبائل پہ گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، کیا چھوٹے اور کیا بڑے۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو اپنے بچوں کے لیے موبائل پہ کمپیوٹر پہ گیم کھیلنے کے لیے ایک وقت مخصوص کیا، اس وقت میں آپ نے گیم کھیلنے، اپنے بچوں کو شعور دیں، ان کی اچھی تربیت کریں، بیٹا آپ کا یہ وقت ہے، یہ پڑھائی میں صرف کریں۔ اس وقت میں اسے قرآن کی تلاوت سکھائیں، قرآن کا پڑھنا سکھائیں، اور کبھی ہم اس اپنے قیمتی وقت کو جو اللہ نے ہمیں فراغت کی صورت میں عطا کیا، یہ ہم میچ دیکھنے میں صرف کرتے ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ ایک ہے خود کھیلنا ورزش کے لیے، اپنی جسمانی صحت کے لیے، ایک ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے جہاں صرف میچ نہیں دکھاتے، میچ دکھانے کے ساتھ ساتھ فحاشی کا بھی وہ اشاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا وقت قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم فرماتے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کہیں پہ کوئی بندہ فضول کام میں لگا ہوا ہے، یہ اس مجلس میں بھی شرکت کو گوارا نہیں کرتے۔ یہ کوئی چھوٹی صفت نہیں ہے، اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی یہ بڑی صفت بیان فرمائی، وہ وقت کبھی ضائع نہیں کرتے۔ 11ویں صفت والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب انہیں اللہ کی آیات کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے کوئی نصیحت کی جاتی ہے، یہ قابل توجہ ہے۔ رحمان کے بندوں کو جب قرآن کی کسی آیت کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اس پر اندھے اور بہرے لوگوں کی طرح گر نہیں پڑتے۔ اس آیت کے 2 مفہوم بنتے ہیں۔ مشرکین مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے تھے، قرآن کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ اندھے اور بہرے ہو کر حضور کی مخالفت پہ اتر آتے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سامنے جب قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، انہیں جب قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ قرآن کی اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اور وہ قرآن کریم کی اس نصیحت کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اسے سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور پھر سمجھ کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے، جس کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ قرآن کریم بھیجا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو رحمان کے بندے جب انہیں قرآن کریم کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس نصیحت کی طرف پوری توجہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس نصیحت کو سنتے بھی ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، سمجھ کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کافروں کو دیکھ لیں، اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا لیکن حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں۔
منافقین کے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا تھا، سنتے تھے، لیکن ایسے جیسے قرآن سنا ہی نہیں۔ کیوں؟ مقصود قرآن پہ عمل کرنا تھا ہی نہیں، مقصود قرآن کو سمجھنا تھا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ سن بھی رہے تو ایسے جیسے نہیں سن رہے۔ اس لیے قرآن کریم جب پڑھا جا رہا ہو یا قرآن کریم کی تفسیر کی جا رہی ہے تو قرآن نے کتنی سخت تنبیہ کی ہے، اسے توجہ سے نہ سننا، اس کی طرف توجہ نہ دینا، یہ ایک کافرانہ رویہ ہے۔ اس لیے جہاں بھی دینی مجلس ہو، دین کی بات ہو رہی ہے، اسے توجہ سے سننا یہ مسلمان پہ لازم ہے، اسے توجہ سے سنیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ 12ویں صفت رحمان کے بندوں کی 12ویں صفت، اور یہی آخری صفت ہے اور انتہائی قابل توجہ۔ قرآن ہے، بندہ اگر اسے توجہ سے سنے، اپنے دل کی کھڑکیاں کھول لے تو یہ انسان کے دل پہ جا کے اثر کرتا ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ رحمان کے بندوں کی 12ویں صفت یہ ہے کہ وہ صرف اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، بس جی میں نمازی ہوں تو کافی ہے، میں آ کر قرآن کی تلاوت مسجد میں کر لیتا ہوں کافی ہے، میں ذکر و اذکار کر لیتا ہوں کافی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے خاص بندے صرف اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی بھی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ صرف اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، اپنی اولاد کی بھی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ کیسے کرتے؟ اللہ نے ان کی دعا نقل کی ہے، اور اگر ہو سکے تو یہ دعا یاد بھی کر لیں۔ اولاد نافرمان ہے، بے دین ہے، بے نمازی ہے، اس دعا کا وظیفہ شروع کر دیں، اللہ انہیں نیک بنا دے گا۔ بیوی نافرمان ہے، بے نمازی ہے، یہ دعا کرے اللہ کے سامنے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ انہیں نیک اور فرمانبردار بنا دے گا۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔ رحمان کے بندے اللہ کے سامنے یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں سے، ہمیں ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ کیسے؟ یا اللہ انہیں نیک بنا دے، انہیں دیندار بنا دے، یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، ہمارا بھی فرما بردار بنا دے۔ اور ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ وہ خواہش کیا ہے؟ کہ میری بیوی نیک ہو، وہ نمازی ہو، وہ متقیہ ہو، وہ اللہ کی عبادت کرنے والی ہو۔ اگر وہ واقعی نیک ہے تو شوہر کی بھی فرما بردار ہوگا۔ اور یہ بھی مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد بھی کیا ہو؟ نیک ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، دیندار ہو، نمازی ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے انتقال کا وقت جب قریب ہوا، اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا، اس آیت کو غور کریں۔ انبیاء کو اپنی اولاد کی دین کی کتنی فکر تھی۔ یہ اللہ نے واقعہ کس لیے نقل کیا؟ صرف پڑھنے کے لیے؟
ہمارے لیے ایک سبق ہے. بیٹوں کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں میرے بیٹوں مجھے بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے بیک زبان ہو کر کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے اور تیرے باپ دادا کا معبود ابراہیم اسحاق اور یعقوب ان کا جو رب ہے ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے. تو اس لیے اپنی اولاد کی یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ میرے بیوی بچے بھی فرما بردار بن جائیں، اور یہ خواہش صرف خواہش نہیں بلکہ اس خواہش کے لیے کوشش بھی چاہیے. وہ کوشش کیا ہے؟ گھر کا سربراہ خود بھی نیک بننے کی کوشش کرے، گھر کا سربراہ خود نمازی ہو، گھر کا سربراہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، گھر کا سربراہ حلال کمائے، گھر کا سربراہ اللہ کا خوف رکھتا ہو. جب وہ نیک ہوگا اس کی بیوی اسے دیکھے گی وہ بھی نیک بننے کی کوشش کرے گی. جب بیوی نیک بن جائے گی گھر کا ماحول دینی ہوگا، اولاد اپنے والدین کو دیکھ کر خود بخود ان کے نقش قدم پہ چلنے لگے. ہم سمجھیں کہ ہم خود نیک نہ ہو، ہمارے اندر نماز کی فکر نہ ہو، حلال کمائی کی فکر نہ ہو، انصاف سے بتائیں ہماری اولاد میں یہ اثرات آ سکتے ہیں؟ اس لیے نیک بن کے اپنی اولاد کو دکھائیں، اللہ اس کی برکت سے اولادوں کو بھی نیک بنا دے. تو یہ بڑی بہترین دعا ہے جو قرآن کریم نے رحمان کے بندوں کی دعا سکھائی کہ وہ اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں سے ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، یہ تیرے بھی فرما بردار ہو ہمارے بھی فرما بردار ہو. اولاد اگر والدین کا فرما بردار ہے تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، دل کو سکون پہنچتا ہے. اس لیے یہ دعا اپنے پاس یاد کر لیں. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، رحمان کے بندے یہ بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اہل تقوی کا امام بنا دے. کیا مطلب؟ یا اللہ ہمیں ہدایت کا چراغ بنا دے، ہمارے بعد جتنے بھی ہمارے خاندان والے ہیں ہم سب ان کے امام بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے. ہمیں ایسا بنا دے کہ لوگ علم و عمل میں ہماری اقتدا کریں اور اس میں سے ہمیں بھی ثواب حاصل ہو. یہ 12 صفات بیان کر کے آخر میں اللہ کریم نتیجہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی لوگ ہیں جنہیں جنت میں بالا خانے ملیں گے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا بما صبروا، یہ بالا خانے ملیں گے صبر کی وجہ سے. دنیا میں جو وہ دین پہ ثابت قدم رہے، حرام سے بچتے رہے، نیکیوں پہ ڈٹے رہے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کو اس بہشت میں فرشتوں کی جانب سے بقا کی دعا اور سلام ملے گا. فرشتے گزر رہے سلام ہی سلام کرتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم. یہ جو سلام ہے یہ جنتی لوگوں کا تحفہ ہے، ہر وقت ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کریں گے. اس لیے حضور نے فرمایا تم دنیا میں سلام کو عام کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو. اس لیے جس کے پاس سے گزرے چاہے اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہم جسے جانتے ہیں نا تو یوں کر کے سلام کرتے ہیں، جسے نہیں جانتے چپ کر کے اس کے پاس سے گونگوں کی طرح گزر جاتے ہیں. خدا کے لیے سلام ایک بہت بڑا مومن کے پاس ایک ہتھیار ہے، تحفہ ہے. دوسرے مسلمان پہ سلام کرتے ہیں اجر ملتا ہے، مسلمان کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما
خالدین فیہا، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اس جنت میں، بہشت میں، بالا خانوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقر و مقامہ، وہ کیسا اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان صفات کا عامل بنائے۔ آخر